حضرت لوط اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں ایک ایسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا جو اخلاقی تباہی، بے حیائی، ظلم اور گناہوں میں ڈوب چکی تھی۔ یہ قوم ایک سرسبز اور خوشحال علاقے میں آباد تھی، جہاں ہر قسم کی نعمت موجود تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی۔ انہوں نے ایسے گھناؤنے اعمال شروع کر دیے جو اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیے تھے۔ وہ نہ صرف بے حیائی میں مبتلا تھے، بلکہ مسافروں کو لوٹتے، کمزوروں پر ظلم کرتے اور کھلے عام برے کاموں کو فخر کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور انہیں نہ گناہ کا احساس تھا اور نہ ہی اللہ کے عذاب کا خوف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط نہایت نرمی، حکمت اور محبت کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھاتے۔ وہ فرماتے کہ اللہ سے ڈرو، اپنی برائیوں سے باز آ جاؤ اور پاکیزگی و سچائی کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ انہیں خبردار کرتے کہ اگر انہوں نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ لیکن قوم لوط نے ان کی بات سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ ان کے دل غرور اور نافرمانی سے بھر چکے تھے۔ حضرت لوط دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ وقت گزرتا گیا اور قوم کی سرکشی بڑھتی گئی۔ وہ کھلے عام گناہ کرتے، بازاروں اور محفلوں میں بے حیائی پھیلاتے اور نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے۔ حضرت لوط اپنی قوم کی حالت دیکھ کر غمگین رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ایک دن اللہ کا سخت عذاب ضرور آئے گا، مگر قوم نے ہر نصیحت کو نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ وہ حضرت لوط کو اپنے شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، کیونکہ وہ پاکیزگی اور نیکی کی بات کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں حضرت لوط کے پاس بھیجا۔ وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے۔ حضرت لوط انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بری عادتوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر میں چھپا لیا، مگر شہر کے لوگوں کو خبر مل گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے اور برے ارادوں کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت لوط نے انہیں بہت سمجھایا، اللہ کا خوف دلایا اور اپنی بیٹیوں کی طرف نکاح کا راستہ پیش کیا، مگر وہ باز نہ آئے۔ ان کے دل گناہ کی تاریکی میں مکمل طور پر ڈوب چکے تھے۔ اسی وقت فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور حضرت لوط سے کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت لوط کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر شہر سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط نے فوراً اللہ کے حکم پر عمل کیا اور رات کی تاریکی میں اپنے ماننے والوں کے ساتھ شہر چھوڑ دیا، لیکن ان کی بیوی جو دل سے قوم کے ساتھ تھی پیچھے رہ گئی۔ پھر وہ خوفناک لمحہ آیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آسمان سے زوردار چیخ سنائی دی، زمین شدید زلزلے سے کانپ اٹھی اور پوری بستی الٹ دی گئی۔ آگ اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ وہ شہر جو کبھی زندگی، شور اور طاقت کا مرکز تھا، چند لمحوں میں تباہی اور خاموشی میں بدل گیا۔ قوم لوط کا نام تاریخ میں عبرت کی مثال بن گیا۔ ان کی بستیاں مٹی کے نیچے دفن ہو گئی تاکہ آنے والی نسلیں سمجھ سکے کہ ظلم، بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ لوط اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا اور اس کے حکم کی پیروی کی۔ قوم لوط کا واقعہ آج بھی انسانیت کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ جب قومیں اپنی حدیں پار کر دیتی ہے، حق کو جھٹلاتی ہے اور برائی کو اپنا فخر بنا لیتی ہے، تو اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے اور پھر کوئی طاقت انہیں بچا نہیں سکتی۔